بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس یوٹیوب آفیشیل چینل سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کینسیرین برج سرطان، یہ والا ہفتہ آپ کا کیسا ہوگا؟ تو ویکلی ہاراسکوپ جس میں 3 جولائی سے 9 جولائی تک یہ والا ہفتہ آپ کا ہونے جا رہا ہے۔ اس ہفتے 4 میجر تبدیلیاں رونما ہوں گی آپ کی شخصیت پر، سنیے گا۔ پہلی تبدیلی جو ہے وہ آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہے۔ اس بار آپ کے معاملات فیملی میں جو آپ کے بگڑے ہوئے تھے، کہیں پر آپ کا کوئی معاملہ اٹکا ہوا تھا، تو وہ اس بار بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری چیز، ایجوکیشن میں آپ کو کافی مہارت حاصل ہوگی، سیکھنے سکھانے میں آپ کو بہت فوقیت اس بار حاصل ہوگی۔ آپ ایک نیا سیکھنے کے حوالے سے اپنے ان دنوں کو آپ گزاریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کی ٹریولنگ کے حوالے سے ہے۔ اس بار آپ ایک قریب یا دور ایک اچھا سفر آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے معلوماتی اور آپ کے لیے وسعت رزق کا باعث بنے گا۔ اور چوتھی چیز، آپ کے بزنس کے حوالے سے ہے، کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ والا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت کمال ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ اس کام کو کر گزریے، کیونکہ کینسیرین لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے استقامت پسند ہوتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے گا مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اپنے معاملات زندگی کو بحسن خوبی آپ سر انجام دیجیے گا۔ تو 4 چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ پھر راج یوگ بن رہا تھا پچھلے ہفتے، وہ بن چکا ہوا ہے، جس میں آپ کے اس ہفتے میں کافی مثبت پازیٹیو کوالٹیز آپ کی شخصیت میں رونما ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کا بھلا کرے۔ میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے تو 22 جون سے 22 جولائی کے درمیان جن لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ کینسیرین ہوتے ہیں، وہ ان کا برج کینسر ہوتا ہے، اور ان کا حاکم سیارہ جو ہوتا ہے وہ چاند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو خصوصیات ہوتے ہیں، یہ لوگ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، پھر مستقل مزاج، ثابت قدم، کنسسٹنسی کے ساتھ چلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیملی پسند لوگ ہوتے ہیں، تو فیملی کے اندر رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، ہر بات فیملی سے ڈسکس کریں گے یہ لوگ۔ تو یہ کینسیرین ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو ان کا جو موضوع برج ہے وہ ہے اسکارپیو، برج عقرب، اور اس کے بعد ہے برج ہوت، پائسس، جو 12واں برج ہے آپ کا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کی کافی اچھی بنتی ہے۔ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی میں کچھ ایسی خواتین ہیں، یا ایسی خواتین جن کی زندگی میں کچھ ایسے میل حضرات ہیں، تو ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے بہت باکمال ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا اسلامی طریقہ ہے جس میں کوشش کریں کہ آپ کی جب ذہنی ہم آہنگی کسی کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو آپ کی لائف بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ذرا ڈیپلی سوچئے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ پسند آیا تو اس کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیا تو وہ ہماری لائف، ایسا کوشش کیجئے گا مت کریں۔ کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جو اچھے ہوں، خوبصورت بھی ہوں، خوبصیرت بھی ہوں۔ چٹی چمڑی کو نہیں دیکھنا، معاشرہ کافی تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو ان کا جو قابل برداشت برج جو ہے وہ برج سور ہے، اور لیوز، یہ لوگ قابل برداشت ہیں۔ اس کے بعد غیر جانبدار برج جو ہے وہ ہے برج دل اوکیریس اور قوس سیگیٹیریس، یہ والے برج جو ہیں یہ آپ کے غیر جانبدار برج ہیں۔ یہ والا ہفتہ کیسا ہوگا، سرسری جائزہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ برج سرطان افراد ہمیشہ دوسروں کا اپنے سے زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس ہفتے آپ کسی کاروباری دورے کی شروعات بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کسی کاروباری دورے کی شروعات کرنے، سیر و تفریح کے منصوبے بنانے یا چھٹیاں گزارنے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سینئر افراد کی جانب سے نہ صرف آپ کو بہترین مشوروں سے نوازا جا سکتا ہے، بلکہ ان پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی آپ زور دیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ نے جہاں آپ لیوز کمزور ہیں یا اچھے لیوز، میں کینسیرین کی بات کر رہا ہوں، لیوز کی طرف چلا گیا، سکپ ہو گیا میں، تو درود شریف اور استخارہ کی مدد سے آپ اپنی ان تمام ٹینشنز کو، اپنی پریشانیوں کو آپ دور کرتے جائیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے سلائیڈز میں ہمارا فون نمبر چل رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ہمارا فون نمبر موجود ہے، سیدہ عابدہ بخاری آپ کو رپلائی دیں گی،
اور جو بھی آپ نے بات ڈسکس کرنی ہو معاملات کے حوالے سے، پوری ڈیٹیل میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ اس حوالے سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ کو کوئکلی رپلائی اور رسپانس بھی دیں گے۔ بائے بائے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔